بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 72 میں باب ما یحل اکلہ وما یحرم فصل اول سے حدیث نمبر 4109 سے لے کر 4114 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن انس قال انفجنا ارنبا بمر الزهران فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها وبعث الى رسول الله بورقها وفخذيها فقبله متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں مر الزہران میں شکار کے لیے ایک خرگوش کا تعاقب کیا، چنانچہ میں نے دوڑ کر اس کو پکڑ لیا اور پھر اس کو ابو طلحہ کے پاس لایا۔ ابو طلحہ نے اس کو ذبح کیا اور اس کا ایک سریر اور دونوں رانے رسول اللہ کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کی۔ حضور علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خرگوش کا گوشت حلال ہے۔ اس کی توضیح کے اندر فرما رہے ہیں انفجنا کے حوالے سے، یعنی ہم نے خرگوش کا تعاقب کیا، اس کو اس کے ٹھکانے سے برنگیختہ کر کے بھگا دیا۔ فقبلہ، حضرت کا قبول کرنا اس کے حلال ہونے کی دلیل ہے۔ ورکہ، ورک یہ موٹی ران اور کولے کو کہتے ہیں اور فخذ یہ عام ران پر بولا جاتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدب لست آکلہ ولا احرمہ متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا گو کو نہ میں کھاتا ہوں اور نہ اس کو حرام قرار دیتا ہوں۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ الدب، اس کو گو بھی کہتے ہیں اور سانڈ بھی کہتے ہیں اور گور پھور بھی کہتے ہیں۔ یہ عجیب حیوان ہے۔ شارحین نے لکھا ہے کہ گو کے 2 ذکر ہوتے ہیں اور 700 سال تک اس کی عمر ہو سکتی ہے۔ پانی کے قریب نہیں جاتی ہے، صرف شبنم پر گزارا کرتی ہے اور 40 دن کے بعد ایک قطرہ پیشاب کرتی ہے اور کبھی بھی اس کے دانت نہیں گرتے۔ حضور اکرم نے طبعی کراہت کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا، دوسروں پر حرام بھی نہیں کیا۔ امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک گو کا گوشت حلال ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک حدیث مقدسہ جو حضرت عبد الرحمن بن شبل سے مروی ہے اس سے استدلال کیا ہے اور گو کھانے کو حرام کہا ہے۔ حدیث مقدسہ کے الفاظ کچھ یوں ہیں ان النبی نہا عن اکل لحم الدب، رواہ ابو داود، یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے گو کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ اس روایت سے حلت کی روایات کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں ان خالد بن الولید اخبرہ انہ دخل مع رسول اللہ علی میمونۃ وہی خالتہ وخالۃ ابن عباس فوجد عندها دبا محنوزا فقدمت الدب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رسول اللہ يده عن الدب فقال خالد احرام الدب یا رسول اللہ؟ قال لا ولكن لم يكن بأرض قومي
فأجدني أعافه قال خالد فأجترته فأكلته ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينظر إلي متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، خالد بن ولید نے ان سے بیان کیا کہ ایک دن خالد رسول کریم کے ہمراہ حضرت میمونہ کے گھر گئے، جو خالد کی بھی خالہ تھی اور ابن عباس کی بھی خالہ تھی۔ وہاں ان کے پاس انہوں نے یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یا حضرت خالد نے ایک گو بنی ہوئی رکھی پائی۔ حضرت میمونہ نے اس گو کو رسول کریم کے سامنے پیش کیا اور رسول کریم نے اس گو کی طرف سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضرت خالد نے یہ دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ کیا گو حرام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ میری قوم کی زمین یعنی حجاز میں نہیں پائی جاتی، اس لیے اس سے میں اپنے اندر طبعی کراہت محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خالد کا بیان ہے کہ یہ سن کر میں نے اس گو کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھانے لگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھتے رہے۔ محنوزن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، بنی ہوئی گو کو کہتے ہیں۔ رفع یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اعافہ یعنی مجھے اس سے گھن آتی ہے۔ اجترتہ میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا اور کھانے لگا۔ حضور تعجب سے دیکھتے رہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابی موسیٰ قال رأیت رسول اللہ یأکل لحم الدجاج، حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے رسول کریم کو مرغ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ حدیث مقدسہ میں دیسی مرغ کی بات ہے، اس وقت فارم کی مرغیاں نہیں تھی۔ فارم کی مرغیوں کے بارے میں عام علماء کرام فرماتے ہیں کہ حلال ہے، بہت کم علماء بلکہ شاذ و نادر کسی عالم نے اس کو حرام کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فارم کے مرغے اول سے آخر تک حرام غذا سے پلتے ہیں، لہذا حرام ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان ابن ابی اوفا، حضرت ابن ابی اوفا کہتے ہیں قال غزونا مع رسول اللہ 7 غزوات كنا نأكل معه الجراد، ہم نے رسول کریم کے ہمراہ 7 جہاد کیے، ہم نے ان موقعوں پر حضور کے ساتھ ٹڈی کھائی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ سے یہ ثابت ہوا کہ ٹڈی کا کھانا جائز ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام نأکل معه، حدیث کی اکثر روایت میں معه کا لفظ نہیں ہے، اور جہاں یہ لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے ہوئے صحابہ کرام نے ٹڈی کھائی۔ خود تاجدار انبیاء نے کبھی ٹڈی نہیں کھائی، نہ خود کھائی نہ دوسروں پر اسے حرام کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ وعن جابر قال غزوت جیش الخبۃ وأمرنا أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فمر الراكب تحته فلما قدمنا ذكرنا للنبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا رزقا أخرجه الله إليكم وأطعمونا ان كان معكم قال فارسلنا الى رسول الله منه فاكله متفق علیہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں جیش خبت یعنی پتے جھاڑ کر کھانے والے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے جانے والوں میں میں بھی شریک تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اس لشکر کے امیر سپہ سالار بنائے گئے تھے۔ چنانچہ جب ہم سخت بھوکے ہوئے تو سمندر نے ایک مری ہوئی مچھلی اپنے کنارے پر پھینک دی۔ ہم نے اتنی بڑی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس قسم کی مچھلی کو عنبر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے آدھے مہینے تک بڑی فراخی کے ساتھ گوشت کھایا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے اس کی ہڈیوں میں سے ایک ہڈی یعنی اس کی ایک پسلی کھڑی کی تو اس کے نیچے سے ایک اونٹ سوار بڑی آسانی سے گزر گیا۔ اس کے بعد جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہم نے نبی کریم کے سامنے اس واقعہ کا ذکر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس رزق کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہنچایا ہے اس کو کھاؤ، یعنی تم نے یہ اچھا کیا کہ تم نے اس مچھلی کو کھایا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا رزق بنا کر تمہارے لیے پہنچایا تھا، اور اگر اس مچھلی میں کوئی حصہ تمہارے پاس باقی رہا ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ بات گویا حضور علیہ السلام نے ان کا دل خوش کرنے کے لیے اور اس مچھلی کے حلال ہونے کے حکم کو مؤکد کرنے کی غرض سے فرمائی، تاکہ ان لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ وہ مچھلی اصل میں تو جائز ہی نہیں تھی، مگر ہماری اضطراری حالت کے پیش نظر اس کو تاجدار انبیاء نے حلال قرار دیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم نے اس مچھلی کا کچھ حصہ رسول کریم کی خدمت میں بھیج دیا اور آپ نے اس سے تناول فرما لیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، الخبط یہ خا پر فتح اور با ساکن ہے اور دونوں پر زبر بھی پڑا جاتا ہے۔ درخت کے پتوں کو کہتے ہیں، چونکہ اس غزوہ میں لشکر اسلام نے درخت کے پتے جھاڑ کر کھائے تھے، یہاں تک کہ سبز پتے بھی ختم ہو گئے، اس لیے اس کا نام سریت الخبط اور جیش الخبط پڑ گیا۔ اس کو سریہ سیف البحر بھی کہتے ہیں، یعنی ساحل سمندر کا سریہ۔ مدینہ منورہ سے یہ جگہ 5 راتوں کے فاصلے پر ساحل سمندر میں واقع ہے۔ 300 صحابہ اس چھاپا مار جنگ میں گئے تھے، جن کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ یہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ درختوں کے پتے کھا کھا کر صحابہ کے ہونٹ پھٹ گئے تھے، منہ زخمی ہو گئے تھے اور قضائے حاجت مینگنیوں کی طرح ہوتی تھی۔ آخر میں اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور ایک اژدہا ویل مچھلی سمندر نے باہر پھینک دی، جس کا نام عنبر ہے۔ بڑی ہونے کی وجہ سے اس کو دابہ کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا ہے، ورنہ یہ مچھلی ہی تھی۔ جس طرح زیر بحث حدیث میں اس کو حوت کہا گیا ہے۔ 300 مجاہدین نے 1 ماہ تک اسے کھایا، اور بعض روایات میں ہے کہ 15 دن تک، اور بعض میں 18 دن تک کھانے کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جس نے جتنے عرصہ تک کھایا اسی کا ذکر کیا۔ پورے لشکر نے 15 دن تک کھایا، پھر جس کے پاس جتنا گوشت رہ گیا اس نے اتنے دن تک کھایا، کسی نے 18 تک، کسی نے 30 دن تک۔ برکت کی وجہ سے حضور اکرم نے بھی اسے تناول فرمایا تھا، اور صحابہ کی خاطرداری بھی مقصود تھی، اور جواز کا فتویٰ بھی مہیا فرما دیا تھا۔ صحابہ نے اس سے وافر مقدار میں تیل بھی حاصل کیا، کشتیوں میں بھی استعمال کیا اور جسموں پر بھی مل لیا۔ مچھلی کی آنکھ کے گھڑے میں 9 آدمی بیٹھ جاتے تھے اور نظر نہیں آتے تھے۔ پسلی کی ہڈی کے نیچے سے اونٹ سوار کو گزارا گیا تو وہ بآسانی گزر گیا، گویا اتنی بڑی مچھلی تھی۔